وہ بچپن میں قدوری پڑھا کرتے تھے، اور جناب وضو کے فرائض، وضو کے واجبات، وضو کے مستحبات، وضو کی سنت، ایک لمبی لسٹ. بعد اوقات وہ یاد نہ ہوتی، استاد کے ڈنڈے پڑتے. سب کچھ یاد کر کے آگے بڑھے. آگے ایک مسئلہ، ایک شخص گھر سے نکلا نماز کے لیے اور کسی تالاب میں گر گیا. اگر اس کے اعضائے وضو بھیگ گئے تو اس کا وضو ہو گیا. بتاؤ وہ لسٹیں کہاں گئی ساری؟ نیت کہاں گئی؟ وہ نیت کر کے گرا تھا کنویں میں یا تالاب میں کہ وضو کی نیت سے گر رہا ہوں. کوئی نیت نہیں. یہ دین نہیں ہے. دین عمل بالحدیث کا نام، حدیث کی مخالفت کا نام نہیں. اور یہ مروج فقہ جو ہے والعیاذ باللہ، یہ سراسر حدیث کی مخالفت کا نام. گویا یہ پیدا ہوئی ہے حدیث سے لڑنے کے لیے، حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کچھ مثالوں پر غور کریں تو یہ بات آپ پر عیاں ہوگی. بالکل نبی علیہ السلام کی حدیث اگر ایک بات کو ثابت کر رہی ہے، فقہ اس کا انکار کر رہی ہے. حدیث ایک بات کا انکار کر رہی ہے، فقہ اس کا اثبات کر رہی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر حج کے لیے گئے، ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، پھر اپنی اونٹنی طرف کی اور اشعر علی صفحت سنامہ الایمن، اور اس کی کوہان کے دائیں طرف آپ نے ایک چیرا لگایا. تھوڑی سی کھال کو جو ہے وہ کریدا اور ایک چیرا لگا دیا. اس کو اشعار کہتے ہیں. اور قربانی کے جانور کا، حج کی قربانی کے جانور کا اشعار کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر کی سنت. فقہ کیا کہتی ہے؟ عند ابی حنیفہ لا یشعر. امام صاحب فرماتے ہیں اشعار نہیں کر سکتا، اشعار کرنا ناجائز. اللہ کے پیغمبر کر رہے ہیں اور یہ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں اشعار مصلح ہے، جانور کو اذیت دینا ہے. تو یہ بات دین نہیں جانتا. اشعار کا مقصد یہ ہے کہ حج کے لیے جانور لے جا رہے ہیں، اور عرب، سارے کے سارے عرب حج کا احترام کرتے تھے، حاجیوں کا احترام کرتے تھے، اور حج کے جانوروں کا بھی احترام کرتے تھے. بالفرض اگر کوئی جانور بچھڑ گیا قافلے سے اور کسی کو مل گیا تو وہ نشانی دیکھتا تھا اشعار کی کہ یہ نشان ہے یا نہیں. اگر یہ نشان ہوتا تو سمجھ جاتا یہ حج کی جو ہے وہ یہ قربانی کا جانور ہے، کسی حاجی کا، اور گم ہو گیا. اب وہ حج کے تقدس کی وجہ سے وہ جانور لے کے چل پڑتا مکہ کی طرف اور قافلوں میں اعلان کرتا، جس کا وہ جانور ہوتا اسے دے دیتا. یہ اشعار کا مقصد تھا. دیکھو پوری ایک مخالفت. بعض اوقات ایک حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، فقہ ان دونوں کا انکار کرتی. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. زبردستی نہ طلاق واقع ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے. جبکہ ہدایہ میں یہ بات صراحت سے ہے، زبردستی کی طلاق بھی نافذ ہوگی، عتاق بھی نافذ ہوگی. مکمل مخالف. بعض اوقات حدیث میں ایک چیز کا اثبات ہے، دوسرے کی نفی ہے، اور فقہ جس کا اثبات ہے اس کی نفی کرے گی اور جس کی نفی ہے اس کا اثبات کرے گی. ایک ہی حدیث کے متن میں یہ دو چیزیں. معروف مسئلہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا یرجع احدکم فی ہبتہ. کوئی شخص عطیہ دے کر واپس نہ کرے، عطیہ دے کر، کسی کو تحفہ دے کر واپس نہیں لے سکتا. الا والد ان ولدہ. ہاں باپ اپنے بیٹے کو کوئی عطیہ دے، کوئی تحفہ دے، باپ لے سکتا. اب حدیث ایک چیز کی نفی کر رہی، ایک چیز کو ثابت کر رہی. عطیہ دے کر واپس نہ لو، باپ لے سکتا.
ہدایت میں کیا لکھا ہوا؟ کسی کو عطیہ دیا واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن باپ نے بیٹے کو عطیہ دیا ہو تو باپ بیٹے سے واپس نہیں لے سکتا. مکمل مخالفت. ہم کیسے مان لیں یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے اس شخص کو کیا مثال دی جو ہدیہ دے کر واپس لے لے؟ العائد فی ہبتہ کالقلب یقیء ثم یعود فی قیئہ. جو شخص کسی کو ہبہ کرے، کو عطیہ دے اور واپس مانگ لے، اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کر کے چاٹ لے. اور باپ بیٹے سے لے سکتا ہے. اس کی علت خود حدیث میں موجود. انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باپ نے عطیہ دے بھی دیا، آپ کو ملکیت دے بھی دی، پھر بھی باپ آپ کا اور آپ کے مال کا مالک ہے، چاہے تو واپس لے لو. بات واضح ہے بالکل. یہ دین نہیں.